شیخ گزرے، ان کا نام تھا حضرت شاہ غلام بھیک رحمہ اللہ۔ وہ اپنے شیخ شاہ ابو المعالی کے بہت بڑے عاشق صادق تھے۔ ظاہر بات ہے بعد میں وہ شیخ بنے، اپنے شیخ کے سامنے تو وہ ایک عام سے مرید ہی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شیخ کو سہارنپور، ایک ان کے جگہ کے قریب ایک گاؤں تھا، 16 میل کے فاصلے کے اوپر، وہاں پہ ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کے 2 دن یہاں پہ ایک اجتماع سا کریں یا جلسہ کریں۔ تو وہ وہاں چلے گئے۔ یہ جو حضرت شاہ غلام بھیک تھے، جو ان کے خادم تھے، وہ جب اس طرح ان کو کوئی دعوت دی جاتی تھی تو وہ وہاں کے لوگوں سے پہلے ہی طے کر لیتے تھے کہ جب آپ کھانا تیار کریں گے تو آپ 2 لوگوں کا کھانا ایکسٹرا تیار کریں گے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب حضرت اس طرح عشاء کے بعد فارغ ہو گئے، انہوں نے ان کو حضرت کو لٹا دیا، تو وہ جو 2 ایکسٹرا لوگوں کا کھانا ہوتا تھا وہ کھانا لیتے، 16 میل کی مسافت طے کر کے حضرت کے گھر پہنچتے، وہاں پہ اماں جان اور صاحبزادہ صاحب کو کھانا پہنچاتے اور تہجد سے پہلے حضرت کی خدمت میں واپس حاضر ہو جاتے۔ 3 دن یہی معاملہ ہوا۔ حضرت سفر کر کے واپس آئے، اماں جان سے پوچھا آپ کا وقت کیسے گزرا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں الحمدللہ کھانا بھجواتے رہے تو ہمارے لیے خیر رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کون سا کھانا بھجواتا رہا؟ انہوں نے مزید تفصیل پتہ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو حضرت شاہ غلام صاحب تھے یہ اس طرح آ کے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے حضرت شاہ غلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میں تو پیٹ بھر کے کھا لوں اور پیچھے اماں جان اور صاحبزادہ صاحب بھوکے پیٹ رہے، تو میں پہلے ان کو پہنچاتا تھا اور پھر آ کے خود کچھ کھا لیتا تھا۔ اس پہ ان کو اتنی محبت آئی کہ انہوں نے جو ہے ان کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ تو بعض اوقات شیخ کی محبت جو ہے وہ انسان کو وہ سال کے مجاہدات کی مسافت جو ہے وہ چند لمحوں میں پورا کر دیتی ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ بس شیخ کے دل میں آپ محبت بہت بڑھ گئی تو ایک دم سے انہوں نے آپ کو کچھ دے دیا اور آپ کو بہت ہوتا یہ ہے کہ ان کی محبت سے نکلے ہوئے جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں، جس سے اللہ آپ کے دل کو اس قابل بنا دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کو ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے رابطہ، ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ ضابطہ وہ ہوتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چیز ہوگی، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کنیکشن کی بیسس کے اوپر کام انسٹنٹ ہو گیا۔ تو یہ رابطے کی بیسس پہ آپ کا کام ہو جاتا ہے، رابطے کی بیسس پہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ ان سمپل بات ذہن میں یہ رکھیے کہ جو خدمت کرتا ہے، خدمت کرنا، محبت، خدمت، اطلاع، اتباع، یہ 4 چیزیں، محبت، بلکہ سب سے پہلے خدمت کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بندہ کسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تبھی محبت پیدا ہوگی نا۔ اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ محبت پانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں محبت ہو جاتی، وہ توجہات ہمارے دل میں محبت کو مطلب کھچاؤ پیدا کر دیتی ہے، اٹریکشن پیدا کر دیتی ہیں۔ خدمت، محبت، اطلاع، اتباع، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو سالک کو مجذوب بناتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گی، آپ اس رابطے میں ہی نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی حال احوال ہی نہیں ہوگا، خود شیخ کو میسج کر کے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی کیسے ہو، مسنگ یو، بہت عرصے سے کوئی خبر نہیں آئی، تو دیر از سم تھنگ رانگ، سیریسلی رانگ سم ویئر، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں بات بنے گی آگے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بار بار آگے لے کے آنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خدمت میں رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ان کو کتابیں پڑھنے کا اور بیانات اور سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کو سن کے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جب کسی اپنے شیخ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو اپنے علم کے مطابق جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے علم میں تو یہ بات بھی ہے، فلاں شیخ کی فلاں کتاب میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی، اور فلاں کی فلاں بیان میں یہ بات بھی تھی، اب یہ جو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، تو اب وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو غلط نہیں ہے، تو کیا میرے شیخ غلط ہو گئے؟ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ اگر تو آپ ابھی کچی فوٹنگ کے اوپر ہیں تو یہ آپ کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ کیا ہوا کہ وہ جو پہلی چیز کہ اچھا گمان ہونا، وہ وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا۔ جیسے ہی بدگمانی آئی، جیسے ہی بھئی آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا، میرے شیخ کے مشائخ سلسلہ کے قلوب سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے قلب سے، اور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب پہ آ رہا ہے، اس چین میں ہی آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ فالٹ ہے،
تو آپ کے قلب پہ کیا چیز آنی ہے؟ تو یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ زیادہ علم وقت سے پہلے حاصل ہو جانا یہ بدگمانیاں پیدا کرنے میں بڑا مشکل قیدا پیدا کرتا ہے۔